السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 86۔ آج کی کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لفظی ترجمہ: یقیناً، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ان الذین آمنو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، و اور الذین وہ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ عیسائی، و اور الصابئین دیگر الہی کتب کے ماننے والے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارہ اور دیگر الہی کتب کے ماننے والے۔ من آمنا جو بھی ایمان لائے، من جو بھی آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، آخری دن پر یا آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال بجا لائے، و اور عملہ وہ بجا لائے، صالحا نیک اعمال، فلہم اجرہم عند ربہم، پس لا لیے ہے، ہم ان کے، فلہم پس ان سب کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، عند ہاں یا پاس، ربہم ان کا رب، فلہم اجرہم پس ان کا اجر ہے یا ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، و اور لا خوفن کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، علی اوپر، ہم ان کے اوپر یا ان پر، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، و اور لا نہ ہم وہ لوگ، یحزنون غم کریں گے، وہ غمگین نہیں ہوں گے یا غم نہیں کریں گے، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کریں گے۔ تفصیل: ان الذین آمنوا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کے بعد جملہ واقع ہوتا ہے، اور اس جملے میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اس پہ نصب آتی ہے، جیسے یہاں الذین ہے اور یہ منصوب ہے، بعض اس کو مبنی کہتے ہیں، اللذون استعمال کرتے ہیں رفع کے موقع پہ۔ یقیناً، انا کے معنی یقیناً کے ہیں، حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے، تاکید کے معنی دیتا ہے یقیناً۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے،
تو الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس میں انا بن رہا ہے، تو اس میں انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کو جو مورب کہتے ہیں وہ تو الذین بھی پڑھتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں اکثر اوقات یہ الذین ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو الذین اپنے استعمال کے لحاظ سے یہاں پر منصوب ہے انا کا اسم بننے کی وجہ سے، اور الذین معطوف بھی ہے، واو عاطفہ، اور آگے الذین وہ یہ پہلا الذین معطوف علیہ بنے گا، اور یہ الذین اس پر عطف یا معطوف ہے، تو ان دونوں کو اس واو نے جمع کیا۔ تو اس کے بعد صلہ اس کا فعل اور فاعل جملے کی صورت میں آ رہا ہے، تو الذین کا صلہ یہاں آمنو ہے۔ تو الذین اسم موصول اور اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے، اور صلے کی مختلف حیثیتیں پھر آگے بیان ہوتی ہیں، وہ زیادہ تفصیلی ہو جاتی ہیں۔ انا یقیناً الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یہ فعل ماضی معروف ہے، اور اس کے اندر ضمیر جمع مذکر غائب کے لیے ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے، اور یہ فعل اور فاعل مل کر ایک جملہ بناتے ہیں جو اسم موصول کا صلہ ہے، اسے صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ آمنہ جو فعل ہے اس کا مادہ حمزہ میم نون ہے، اور فعل ماضی آمنہ اس کا فاعل کے وزن پہ آتا ہے، اور باب افعال ہے۔ اصل میں تو آمنہ تھا جو آمنہ بن گیا، افعالوں کا وزن ہے افعال، فعل ماضی اکرمہ جیسے آتا ہے، تو یہاں بھی یہ باب افعال ہے، اس کا فعل مضارع یفعل کے وزن پہ آتا ہے، یؤمن بنا، اس کا مصدر ایمانن ہے، ماضی آمنہ، فعل مضارع یؤمن، مصدر ایمانن، اور آمنہ یؤمن ایمانن اس کا صلہ عام طور پہ بے آتا ہے، لام بھی بعض جگہوں پہ آتا ہے۔ تو آمنہ بے جب آئے تو اس کے معنی یقین کرنا، تصدیق کرنا، ایمان لانا یا کوئی بات مان لینا، اور لام کا صلہ بھی انہی معنوں میں آتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ بات مان لینے کے معنوں میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، لام کا صلہ بھی آیا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو، یہاں پر واو عاطفہ ہے، الذین پہلے اسم موصول پہ عطف ہوا ہے، اور پہلا اسم موصول معطوف علیہ تھا، تو یہ بھی اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس میں انا بن رہا ہے، اور یہ معطوف ہے۔ یہ اسم موصول اور اس کا صلہ اس کے بعد ہادو فعل اور فاعل جملے کی صورت میں اس کا صلہ آیا ہے۔ ہادو یہ ایک فعل ہے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کے لیے موجود ہے، اور وہ ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، اور یہ فعل اور فاعل مل کر ایک جملہ بناتے ہیں، جو جملہ الذین کا صلہ ہے، اسے صلۃ الموصول کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ ہا واو دال ہے، اور فعل ماضی ہادا بنتا ہے، واو الف میں تبدیل ہو گیا۔ یہود و فعل مضارع بنتا ہے، یا وہ دو اصل میں یا فعولوں کا وزن تھا یا انصوروں کا وزن، لیکن وہ حرکت اس سے ما قبل ساکن ہا تھی، اس پہ منتقل ہو کر واو ساکن ہوگی، یہودو پڑھتے ہیں اس کو، ہادا یہودو، ہاؤدن مصدر ہے، اس سے اسم فاعل ہائدن بنتا ہے، اور اس کی جمع ہودن آتی ہے، اور اس
کے معنی ہادہ یہودوں کے ہیں تائب ہو کر حق کی طرف لوٹنا۔ قرآن مجید میں انہی معنوں میں آیا ہے انا ہدنا الیکا، کہ ہم توبہ کر کے تیری طرف آئے۔ ہود اور یہود یہ دو الفاظ قرآن مجید میں بھی یا ویسے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف تعویلیں مختلف علماء کی ہیں۔ کہتے ہیں ہود جو ہے اصل میں الیہود تھا، اور یہ ہادو سے نکلا ہے، جس کے معنی تابو کے ہیں، یعنی انہوں نے توبہ کر لی۔ تو ہادو جو یہاں اس آیت میں آیا ہے، اس لحاظ سے معنی بنیں گے انہوں نے توبہ کر لی۔ اور اس آیت میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی یا وہ لوگ یہودیت میں داخل ہو گئے، دونوں معنی درست ہیں۔ تو ہادہ یہود و ہودن، اور اس کے ساتھ تحودہ بھی فعل استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی حق کی طرف رجوع کرنے کے ہیں یا توبہ کرنے کے ہیں، اور اس سے جو مصدر ہودن آیا ہے اس کے معنی توبہ کے ہیں۔ اور فرا یہ بھی ایک لغت کے ماہر ہیں، کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ میں جو ہودن ہے اس سے مراد اصل میں یہودن ہے، یا زائدہ حذف کر کے اس کو ہودن بنا دیا گیا ہے، اور اسی سے یہودیت کا فعل جو ہے، اس فعل کو یہودیت سے لیا گیا ہے۔ اسی کے مطابق ایک قرات ابئی کی بیان کی جاتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے الا من کان یہودین، ہودن کی جگہ پہ یہودین اور نصرانین بھی آئی ہے۔ یہ قراتیں جو ہیں اب ان کو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن معنوں کی وضاحت کے لیے بہرحال ان سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اصل لفظ کیا ہے اور اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کا نام یہوز تھا، اور زال تھا جس میں اس زال کو دال میں تبدیل کر کے یہود بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہود کا لفظ جو ہے وہ جمع کے طور پہ آیا ہو، جس کی واحد حائد آتی ہے، ہادہ یہود حائدن اسم فاعل بنے گا جس کی جمع ہودن ہے۔ اور اس طرح سے جمع اور بھی عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں، حائل کی جمع ہولن آتی ہے، آعت کی جمع عوتن آتی ہے۔ اور یہود کا لفظ بھی کہتے ہیں کہ جمع ہے یہودی کی، ایک کو یہودی کہیں گے، یہود اس کی جمع ہے۔ اسی طرح سے اس وزن میں اور بھی بعض جمع ہیں، جیسے مجوسیون کی جمع مجوسن آتی ہے، آخر سے یا ہٹا دیں تو وہ جمع بن جاتی ہے، ایک کے لیے یا کے ساتھ آئے گا، جمع کے لیے یا کے بغیر آئے گا۔ اسی طرح عجمیون کی جمع عجمن آتی ہے، عربیون کی جمع عربن آتی ہے۔ تو اس طرح سے بعض جمع جو بنتی ہیں وہ بعض حروف کو ختم کر کے بنتی ہیں۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ سارے کا سارا جو ہے انا کا اسم بن رہا ہے، یہ جملے کی صورت میں صلہ اور صلۃ الموصول مل کر انا کا اسم بن رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ والصابئین یہ بھی ساتھ اس کے جوڑا گیا ہے۔ ان ہادو سے ایک اور فعل اسی مادے سے حودہ بنتا ہے۔ حود الرجل کے معنی ہیں آدمی کو یہودی بنا دینا۔ انہی معنوں میں ایک حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے اپنی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے،
حتیٰ یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ، حتیٰ کہ اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ تو یہ حوّد فعل ماضی ہے، یحوّد فعل مضارع ہے، ابواہ کی طرف اس کی ضمیر ہے، یحودان وہ دونوں یہودی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح نصرانی سے اسم جو اسم ہے اس سے فعل بنا کر ینصران ہی فعل استعمال ہوتا ہے، نصر ینصر، تو عیسائی بنا دینا، عیسائی بناتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہادہ حیدن، اس کا یا کے ساتھ مادہ بھی بیان ہوتا ہے، حیدہ سے ہادہ، اور حیدن مصدر، ہادن بھی مصدر، جس کے معنی ہلانا یا حرکت میں لانا ہوتے ہیں، اور ڈانٹ کر کسی کو گھبراہٹ میں ڈال دینا یا بے چین کر دینا، اس کے لیے بھی یہ ہادہ کا فعل آتا ہے، اور کسی چیز کو درست کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ چوتھے معنی ہادہ کے ہٹانا یا زائل کرنا یا منہدم کرنا بھی اس کے معنی ہیں، اور کسی کو کسی کام سے باز رکھنا، جیسے ما یحیدنی ذالک، وہ چیز مجھے نہ ڈرا سکے گی اور نہ مقصد سے ہٹا سکے گی۔ تو ہادہ یحیدو یہ فعل بھی ان مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو والنصارا، اور عیسائی، اس واؤ کو الذین ہادو کے ساتھ واؤ نے النصارا کو جمع کر دیا، ان کے ساتھ جوڑ دیا، تو وہ چونکہ سارے اس میں انا کے طور پہ آ رہے تھے، اسی طرح سے النصارا بھی اس میں انا ہی بنے گا اس کے ساتھ مل کر۔ تو نصارا کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ عطف ہے پچھلے جملے کے ساتھ، یا الذین جو اسم آیا تھا اس کے ساتھ، اور معطوف بھی ہے کہ عطف یا معطوف ہے، اور معطوف علیہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی واو آ کر بعد والے لفظ کو اس کے ساتھ ملا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں حیثیتیں ہیں، عطف یا معطوف والی بھی، معطوف کو ہی عطف کہتے ہیں، اور معطوف علیہ والی کیفیت بھی ہے۔ نصارا جو ہے یہ نصرانیون کی جمع ہے، اس کی جمع نصارا آتی ہے، اور اس سے مراد مذہب نصرانیت کا متبع یعنی عیسائیت کا پیروکار، عیسائی یا کرسچن جو ہے وہ نصارا کہلاتے ہیں، نصرانی کہلاتے ہیں۔ اسی سے جو فعل استعمال ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آیا تھا نصارا ینصرو، تو ینصران ہی، وہ یہی فعل نصارا استعمال ہوا ہے، فعل بنتا ہے، اور ہو اس کے ساتھ مفعول کے طور پہ آیا ہے ضمیر، نصرہ کسی کو نصرانی بنانا معنی ہے، اور اسی سے ایک فعل تنصرہ بنتا ہے، لکھنے میں یہ غلط لکھا گیا ہے، تنصرہ ہے، مددگار بننا یا نصرانی بننا دونوں معنی ہیں، اور نصرانیت اسی سے جو مصدر کے طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا مذہب ہے۔ تو والنصارا والصابئین، واو جو ہے اس نے صابئین کو نصارہ کے ساتھ جوڑ دیا، یہ حرف عاطف ہے، اور الصابئین عطف یا معطوف اس کو کہیں گے، عطف بھی کہہ سکتے ہیں، معطوف بھی۔ تو یہ سارے جو مل کر اسماء آ رہے ہیں یہ انا کا اسم بن رہے ہیں۔ صابئین، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، اس کا مادہ صاد با حمزہ کہا جاتا ہے، فعل ماضی صابا بنتا ہے، اور فعل مضارع یصبع بنتا ہے، صبوعاً مصدر ہے، اس سے اسم فاعل صابئن بنتا ہے، جس کی جمع یہ صابئین یا صابئون ہے، جمع مذکر سالم کہلائے گی۔ یہاں چونکہ یہ انا کا اسم بن رہا ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر، تو انا کا اسم ہونے کی وجہ سے
اس پہ نصب آ رہی ہے. نصب کی علامت جمع مذکر سالم میں یا ہوتی ہے، تو یہ یا جمع مذکر سالم کی یہاں نصب کی علامت ہے اس میں. اور اس کی جمع کی نون جو ہے وہ ہمیشہ فتح یا زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. جیسے سابعون فاعلون میں بھی نون کی جو ہے وہ فتح آئے گی. تو جمع مذکر سالم میں جو نون آتا ہے وہ اعراب کی علامت کو قبول نہیں کرتا. وہ جمع کا نون ہے، اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ حرف اعراب کی علامت ہوتا ہے. واو اس میں رفع کی علامت کے طور پہ آتا ہے، اور نصب اور جر دونوں صورتوں میں یا آتی ہے، دونوں کی علامت یا ہے. تو بہرحال یہاں صابئون اسم فاعل ہے، اور صبا یصبع کے معنی مذہب تبدیل کرنے کے ہوتے ہیں، تو مذہب بدلنا اس کے معنی ہیں. صبا کا لفظ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں صبا نابو و نحوہ صبوان. ناب کچلی کو، دانت پچھلے دانتوں کو کہتے ہیں. تو صبا ناب دانت نکلنے یا پودے کا اگنا، سامنے کے دانت کو ناب کہتے ہیں. تو دانت نکلنے یا پودے کا اگنا وہ بھی زمین سے نکل کے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کے لیے صبا کا فعل استعمال ہوتا ہے. صبا من الشیء الی الشیء، ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری اختیار کر لینا، اس کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے. اور اسی سے پھر مذہب تبدیل کرنے کے معنی یا صابی ہونے کے معنی بنتے ہیں. صابی جس کی یہ جمع صابئین آئی ہے یہاں پر، اس کی مختلف تعویلیں کی گئی ہیں. صابی کا لفظ جو ہے اس کے لفظی معنی جو کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں آ جائے یا اس کی طرف مائل ہو جائے. علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہی معنی بیان کیے ہیں. تو اس کا مادہ صاد با حمزہ ہے، اور صابی وہ شخص جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے وہ صابی بن جاتا ہے. گویا کہ یہ جو اسم ہے یہ صبا ناب البعیر سے ہے، جس کے معنی ہیں اونٹ کی کچلی نکل آئی اور وہ ظاہر ہو گیا، دانت جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، کچلی نکل آئی. اور صابئین کی ایک قرات جو ہے وہ صابین بھی بیان کی جاتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اسی صابئین سے جب حمزہ ہٹا دیا گیا، حمزے کو گرا دیا گیا، تو وہ صابین بن گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ صبا نہیں، اس کا مادہ صاد با حمزہ نہیں ہے بلکہ صاد با واو ہے، جس سے فعل ماضی صبا بنتا ہے، فعل مضارع یصبو بنتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا. تو اگر اس سے لیا جائے تو پھر لفظی معنی لغوی معنی بنیں گے کہ صابی وہ شخص ہے جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو گیا. علامہ راغب نے یہ معنی بیان کیے ہیں جو قرآن کریم کی لغت کے بہت ہی معروف اور مایہ ناز عالم ہیں. اور صابی کا لفظ کیا کن لوگوں پہ بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صابی دراصل وہ ستارہ پرست اور سورج پرست قوم ہے جس نے اپنے معبودوں کی حمایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا. یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار بتلاتے ہیں اور باقی بعد میں آنے والے سب انبیاء کے منکر ہیں. اور بعد میں صبا کا لفظ دین تبدیل کرنے یا آبائی مذہب سے روگردانی کرنے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا اور ایک گالی کی حیثیت اختیار کر گیا. تو مشرکین بھی اسلام لانے والوں کو، ابتدائی جو مسلمان ہونے والے تھے ان کو اسی خطاب سے نوازتے تھے، صابی کہہ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں شخص صابی ہو گیا. تو ایک گالی کے طور پہ وہ صابی کا لفظ بولتے تھے. یعنی لفظی معنی تو بنیں گے کہ وہ بے دین اور لا مذہب ہو گیا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخر پہ ایمان لایا. تو من اسم موصول ہے، ما کی طرح ما بھی آتا ہے، من بھی آتا ہے، اور من تو بہرحال اسم کے طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے. ما جو ہے وہ کبھی اسم موصول کے طور پہ ہو تو اسم ہوتا ہے، لیکن حرف کے طور پہ بھی وہ استعمال ہوتا ہے. ان کے استعمال کی مختلف جگہیں ہیں. بہرحال من جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور یہ واحد کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، سب کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں چونکہ مذکر کا صیغہ ہی چل رہا ہے، اس لیے یہاں جمع مذکر کے طور پہ یہ استعمال ہوا ہے. آمنہ اس کا صلہ ہے، اسم موصول کا صلۃ الموصول. آمنہ باللہ والیوم الآخر، یہ آگے پورا جملہ اس کا صلۃ الموصول کہلائے گا. آمنہ فعل ماضی ہے، ایمان لائے. یہاں من کے لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمیر آمنہ میں یا صیغہ جو آمنہ کا ہے یہ واحد کا صیغہ بیان ہوا ہے، لیکن چونکہ جمع کا ذکر پہلے چل رہا ہے اس لیے من سے مراد جمع ہے، اس لیے آمنہ کے معنی بھی اسی صورت میں جمع کے ہی عام طور پہ ہوتے ہیں. اگر مؤنث کے لیے من آئے تو پھر اس کے بعد بھی فعل مذکر کا بھی آ سکتا ہے، لیکن معنی اسی مناسبت سے پھر جمع کے ہی کیے جاتے ہیں. تو یہ وضاحت یہاں ہو جائے کہ من کے لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پہ واحد مذکر کا صیغہ لایا جا سکتا ہے، لیکن معنی اسی کے مطابق ہوں گے. جن معنوں میں من کا استعمال ہو وہ واحد کا صیغہ مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، اور جمع کے معنوں میں بھی آتا ہے تو واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی من کا صیغہ آ جاتا ہے. تو اس کے بعد اگرچہ فعل واحد کے صیغے میں آئے پھر بھی اس کا ترجمہ جمع میں یا مؤنث میں بھی ہو سکتا ہے. تو من آمنہ جو بھی ایمان لایا یا ایمان لائے، جمع کے صورت میں جو لوگ بھی ایمان لائے ترجمہ ہوگا. آمنہ فعل ماضی معروف ہے اور اس کے اندر ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے ہے جو اس کا فاعل فعل کا بن رہی ہے، اور اس کا مرجع من ہے. من آمنہ، آمنہ پہلے وضاحت کئی دفعہ ہو چکی ہے، اس کا مادہ حمزہ میم نون ہے. فعل ماضی آمنہ، فعل مضارع یؤمنو، مصدر ایمانن آتا ہے، اور آمنہ بھی کے معنی ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا یا ایمان لانا یا کسی بات کو مان لینا. اس کا صلہ لام بھی استعمال ہوتا ہے. من آمنہ باللہ، یہ بے حرف جار ہے اور آمنہ کے صلے کے طور پہ آیا ہے. کسی فعل کا صلہ وہ حرف ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ایک لازمی حصے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو حرف جار کو صلہ کہا جاتا ہے. صلہ کا لفظ، صلہ کے لفظی معنی جڑنے کے ہیں، جڑ کے آنے والا. ایک اسم موصول کا صلہ ہے، وہ کسی لفظ کی صورت میں یا جملے کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن فعل کا صلہ حرف جار کی صورت میں عام طور پہ آتا ہے، تو اس کو بھی صلہ کہا جاتا ہے. تو اس حرف جار کے بعد کوئی اسم جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ اکٹھا صلہ بنتا ہے. بے حرف جار ہے، اس کے معنی اوپر یا پر کے ہیں. ایمان، کسی چیز پر ایمان لانا، یہاں اللہ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہے، یہ حرف جار ہے. اللہ کا لفظ مجرور ہے بے کی وجہ سے، اور یہ معطوف علیہ ہے. واو حرف عاطف ہے اور الیوم کا لفظ معطوف ہے اس پر، تو یہ دونوں مل کر بے کی وجہ سے مجرور ہیں. کیونکہ عطف اور معطوف دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، جو معطوف علیہ کے ہوں وہی معطوف علیہ کے ہوتے ہیں، دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں. باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر پر جو بھی ایمان لایا. آگے جملہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اسی پہ جملے پہ مزید عطف آ رہا ہے.
اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔